من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی، جس کے ساتھ اللہ تعالی خیر چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، جس کے ساتھ اللہ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، یفقہہ فی الدین، اسی دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اسی بخاری کی روایت، عالمہ لا یستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض والحیتان فی جوف الماء، اور عالم کے لیے کیا دعا کرتے ہیں؟ آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات دعائیں کرتی ہیں۔ عالم کے لیے چرند دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے پرندے دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے کیڑے مکوڑے دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے جانور دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے نباتات، یہ جھاڑ سب کچھ دعا کرتے ہیں۔ آسمان اور زمین کے تمام مخلوقات عالم کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے۔ والحیتان فی جوف الماء، یہاں تک کہ پانی میں جو مخلوق ہے، جو مچھلیاں ہیں پانی میں، وہ بھی مخلوق عالم کے لیے، علم والے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ ہمہ قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے مجھے اور آپ کو توحید، اسلام، دین جیسے عظیم نعمت سے نوازا۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، بعدہ تمام انبیاء کرام پر، تمام نبیوں پر ہم اور آپ درود و سلام بھیجتے ہیں، نازل فرماتے ہیں، خصوصاً ہم سب کے آخری رسول، آخری نبی، آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم اور آپ بے شمار درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد ابھی آپ کے سامنے سورۃ الزمر کی بڑی ہی مشہور و معروف آیت کریمہ، آیت نمبر 9 پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ان لوگوں سے پوچھیں ذرا کہ کیا جاننے والے، کیا نہیں جاننے والے، کیا علم رکھنے والے اور علم نہیں رکھنے والے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ سوال استفہامی انکاری ہے، جس میں نفی کا فائدہ دیتا ہے، نفی کا معنی دیتا ہے، یعنی یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، یعنی علم والے اور بے علم والے، جاننے والے اور نہیں جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ایسے ہی
جیسے زمین اور آسمان برابر نہیں ہو سکتے، دن اور رات جیسے برابر نہیں ہو سکتے، جیسے آگ اور پانی برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی علم والے اور بے علم والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً ان چیزوں سے وہی شخص نصیحت قبول فرماتے ہیں جو عقل والے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی فضیلت بیان کی ہے، اہل علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اس میں ان لوگوں کی بھی فضیلت بیان کی گئی ہے جو علم رکھتے ہیں۔ انسانوں میں سے جو علم رکھتے ہیں ان کا مقام ہی الگ ہے، ان کا رتبہ ہی الگ ہے، ان کا درجہ ہی الگ ہے۔ بے علم لوگ، ان کے پاس دنیا کی ہر دولت ان کے پاس کیوں نہ ہو، دنیا کی تمام سرمایہ کیوں نہ ہو ان کے پاس، بے علم کے پاس دنیا کے سر و سامان کیوں نہ ہو، وہ کبھی بھی علم کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، وہ اہل علم کے رتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ علم انسان کے حق میں رفعت ہے، بلندی ہے، علم انسان کے لیے دنیا میں اور آخرت میں سربلند۔ میرے عزیز بھائیوں، دین اسلام میں علم کی اہمیت، علم کی فضیلت کیا ہے، ہم میں سے ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ علم کی کیا اہمیت ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے پورے قرآن میں 114 سورہ ہیں، پورے قرآن میں 114 سورہ ہیں، اس میں جو پہلی آیت، جو پہلا حکم اللہ رب العالمین کی طرف سے جو نازل ہوا وہ علم کے تعلق سے ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت مصروف تھے نبوت سے پہلے۔ جب آپ کے سر میں نبوت کا تاج رکھا گیا، جب آپ کے سر میں نبوت و رسالت کا تاج رکھا گیا تو پہلی وحی جو آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوئی، قرآن میں تقریباً 70 پہ 78,000 الفاظ ہیں، 78,000 الفاظ میں سب سے پہلا لفظ جو آپ کے قلب اطہر پر وحی کے طور پر نازل ہوئی وہ کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ قرآن کی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی۔ کیا ہے اس آیت میں؟ اے نبی آپ پڑھیے، اقرأ، اے نبی آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے اللہ نے پیدا فرمایا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اے نبی آپ کا رب بڑا کرم کرنے والا ہے، آپ کا رب ہی آپ کو توفیق دے گا علم کے لیے، لیکن آپ پڑھیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الذی علم بالقلم، اللہ وہ ہے جس نے قلم کے ذریعے علم کی تعلیم دی، علم سے روشناس کرایا۔ اور اللہ رب العالمین نے انسان کو علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو وہ تعلیم دی جو وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس آیت کے تعلق سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آیات سب سے پہلے نازل ہوئی اور اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ پہلی رحمت اور اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ پہلی نعمت بھی ہے۔ رحمت اور نعمت کیوں؟ کہا کہ انسان کو علم دین ہی کی بنا پر اس کی تکریم ہوئی، اس کی تعظیم ہوئی، انسان کو جو عزت ملی ہے، انسان کو جو رفعت ملی ہے، انسان کو جو بلندی ملی ہے اسی دین علم کی بنا پر، اور اسی علم دین کی بنا پر انسان فرشتوں سے بھی مقام پہ اونچے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے آپ بار بار پڑھتے ہیں الحمدللہ، جیسے ہی قرآن کا آغاز کرتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں آپ کو یہ بات ضرور معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے ایک انسان کو جو مٹی سے اللہ نے پیدا فرمایا اور ایک مخلوق کو نورانی مخلوق ہے، نور سے پیدا کیا گیا ہے، اس مٹی سے جو خاکی مخلوق ہے اس کو نورانی مخلوق پر کیسے فضلت حاصل ہوئی؟ اللہ نے فرمایا
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے پڑھتے جائیے آپ پورے چیپٹر. کیا فرماتے ہیں؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. سبحان اللہ. ذرا فین کم کر دیجیے. کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس کائنات کی ہر چیز کا نام بتا دیا. اللہ کا یہ کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں جتنے بھی نام ہیں چیزوں کے نام بتا دیے اور خصوصیت بھی بتائی. یعنی نام ہی بتائے، معلوم نہیں تھا نام. جب انسان پیدا ہوتا کیا معلوم ہوتا ہے؟ بیٹا پوچھتا ابا یہ کیا، ابا یہ کیا، 10 بار پوچھتے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ آگ ہے، آگ کا کام جلانا ہے، یہ پانی ہے، یہ پیاس بجھاتی ہے، یہ ہوا ہے، یہ چرند ہیں، یہ پرند ہیں، درخت ہیں، نباتات ہیں. نام کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر، اللہ کا یہ کرم ہوا کہ اس کی خاصیت بھی بتائی اور بیان کرنے کے بعد، بتانے کے بعد ثم عرضهم علی الملائکہ، فرشتے جو اعتراض کر رہے تھے کہ مخلوق انسانی تخلیق پر، کہا کہ تم اپنی واقعی اپنے بات میں سچی ہو تو ان ناموں کے ذرا نام بتا کے دیکھو، ان چیزوں کے نام بتا کے دیکھو. تمام صحابہ، تمام فرشتوں نے بیعت کے وقت ایک زبان میں اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کی. کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ تو نے سکھایا ہے. اللہ حقیقی علم رکھنے والا تو آپ ہیں. انک انت العلیم الحکیم، آپ علم والے ہو اور حکمت والے ہو. اللہ اکبر. انہی آیات کی بنا پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت میں ذرا معلوم ہوا، غور کریں آپ کہ کس وجہ سے ایک مخلوق کو، انسانی مخلوق کو فرشتوں سے یہ مقام ملا اور سجدہ بھی کرایا. وہ کس بنیاد پر؟ آدمی ذرا غور کرے تو صرف اور صرف اس علم کی بنا پر. علم بلندی ہے، رفعت ہے، مقام ہے. یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی تعلیمات کی بنا پر معاشرے کے ہر فرد پر، کیا بچے، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا مرد، کیا عورت، معاشرے کے ہر فرد پر دین کا، شریعت کا علم حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے. جب آپ نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا صرف عالم کا کام نہیں، دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، چاہے چھوٹے ہو چاہے بڑے ہو. آپ جب عہد نبوت کے مطالعہ کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے مطالعہ کرتے ہیں، اللہ اکبر، صحابہ کرام، ان تعلیمات کی روشنی میں وہ معاشرہ آپ کو معلوم ہے، عرب کی جاہل قوم، ان پڑھ قوم، نہ لکھنا نہ پڑھنا کچھ نہیں آتی تھی انہیں. خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امی کہا ہے. امی مطلب آپ بھی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. ایسے قوم میں علم کی جب بہار آئی، کیسی بیداری آئی، اللہ اکبر. کیا بچے، کیا چھوٹے، کیا بڑے، سبے معاشرے میں لکھنے لگے، پڑھنے لگے. لکھنے لکھانے کا، پڑھنے پڑھانے کا ماحول بن گیا، علم کی تحریک شروع ہو گئی. آپ کو واقعے کے ذریعے انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا. بڑے توجہ سنیں، ایک واقعے میں الگ الگ عبرت ہے، نصیحت ہے. اللہ اکبر. یہ حضرت عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. یہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے دین کا علم کیسے حاصل کیا. قرآن و حدیث کا ایک علم بھی اس سے چھوٹ نہیں پاتے تھے. اس طرح انہیں شیڈول بنائے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا، انصاری دوست، انصاری میرا ساتھی تھا. ہم دونوں میں اس بات پر متفق ہوئے، ہم دونوں، کہ ایک دن ہم میں سے کوئی تجارت کرے گا اور پھر کاروبار کریں گے، کیونکہ بچوں کو بھی پالنا ہے، بیوی کو پالنا ہے، دنیا کے بھی تقاضے ہیں. اور ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح سے شام تک رہے گا، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جو وحی
جو تعلیمات آئیں گی اور آپ جو مسائل بیان کریں گے، جو تعلیمات دیں گے، اس تعلیمات کو سننا ہے اور پھر شام کو دونوں مل بیٹھیں گے۔ اس بات پر متفق ہوئی اور اسی بات پر علم حاصل کرنے شروع کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس دن میری باری ہوتی نبی کی خدمت میں صبح سے شام تک نبی کی خدمت پر آتا، جو تعلیمات، جو آپ واعظ کرتے، جو وحی نازل ہوتی، جو مسئلے ہوتے، ان تمام مسائل کو میں اخذ کرتا، اس کو نوٹ کرتا، اور میرا جو ساتھی تھا جس دن اس کی باری نہیں ہوتی وہ تجارت کو جاتے، اور پھر ہر شام کو ہم دونوں مل بیٹھتے، پھر باتیں ہوتی، ڈسکس ہوتا کہ نبی نے آج کیا فرمایا، پوری باتیں بتاتی۔ وہ صحابی جو علم سے محروم تھے، تجارت میں گئے تھے، یہ پورے علم ان کو وہی بتا دیتے تھے۔ پھر جس دن حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کی باری ہوتی، تجارت میں چلے جاتے، اور اس کا دوسرا ساتھی انصاری صحابی نبی کی خدمت میں رہتے۔ اس طرح میرے بھائیوں، علم کا ایک بڑا ذخیرہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اپنے دوست سے اس طریقے سے شیڈول بنائے کہ پورا علم حاصل فرمایا۔ اللہ اکبر۔ یہ علم کی بیداری معاشرے کے اندر ایسے آئی کہ علم، آپ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت والی علم ہے، اور کیسے انہوں نے دین علم کو فضیلت اور ہمیں سمجھتے ہوئے ایک بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس کو نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی سے ہم کو ملتا ہے، اس سبق میں مجھے اور آپ کو ملتا ہے، اس سبق سے بہت سارے جہاں نصیحت ملتی ہے وہاں مجھے اور آپ کو ایک ایسی نصیحت ملتی ہے۔ کبھی کبھار ہوتا ہے، دنیا کے بھی تقاضے ہیں اور طلب علم کی بھی تقاضے ہیں، اس کو بیلنس کس طریقے سے حضرت عمر بن خطاب نے رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم ہے میرے محترم بھائیوں، اس زمانے میں غلامی کا دور تھا، غلام اور لونڈی مارکیٹ میں جانور کی طرح بیچے اور خریدے جاتے تھے۔ انسان کو مارکیٹ میں خرید و فروخت کے نام پر جانور کی طرح بیچے اور فروخت کیے جاتے تھے۔ ایسے ماحول میں اسلام نے کہا یہ غلام لونڈی ہی صحیح، غلام لونڈی تو ہے لیکن انسان تو ہے۔ جب انسان ہے تو انسان، ہر تعلیم ہر انسان کا حق ہے، علم ہر انسان کا حق ہے، چاہے غلام ہی صحیح۔ کسی معاشرے میں غلام ہو یا لونڈی ہو، بغیر علم کے رہنا نہیں ہے۔ اور شریعت نے آقاؤں کی تعلیم بھی دی ہے، جس کے ماتحت خادم رہتے ہیں، نوکر رہتے ہیں، جس کے ماتحت غلام اور لونڈی رہتے ہیں، ان کے مقام بھی بیان فرمایا۔ صحیح بخاری مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ثلاث لہم اجران، تین قسم کے ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ڈبل اجر عطا فرمائے گا، دو گنا اجر عطا فرمائے گا۔ ایک یہ اہل کتاب ہیں جو اپنے نبی پر بھی ایمان لائے، ہمارا نبی پر ایمان لائے۔ دوسرا ایسا غلام جو اپنے آقا کے بھی حق ادا کرتے ہیں، اللہ کے حق بھی ادا کرتے ہیں۔ نمبر 3 میں کہتے ہیں وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ، تیسرا وہ شخص جسے ڈبل اجر ملے گا، جس کے ماتحت ایک لونڈی ہے۔ آگے فرماتی ہیں فَأَحْسَنَ تَعْدِيبَهَا، کہتے ہیں اس کو اچھی طرح تعدیب دی، ادب سکھایا اور اچھی طریقے سے علم سکھایا۔ وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، اور اچھی تعلیم دی، اچھی تعلیم و تربیت دی، اور اس کو آزاد کر دیا، اس لونڈی کو آزاد کر کے اسے نکاح کر لیا۔ یعنی فرماتے فَلَهُ أَجْرَانِ، ان کے لیے 2 اجر ملیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث میں ذرا غور کریں، عام انسان تو عام انسان، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں، اسلامی سوسائٹی میں ایک غلام اور لونڈی بھی بغیر تعلیم کے نہ رہے۔ یہ خیال ہونا چاہیے، یہ فکر ہونی چاہیے، اور اس کا مقام بھی اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرمائی ہے۔ آپ ذرا غور کریں، لونڈی کو تعلیم دینے کی فضیلت یہ ہے، ڈبل اجر مل رہا ہے۔ آپ سوچئے جو اپنی ذاتی بچہ ہے، خود کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، اس کو تعلیم دینا کتنا ضروری اور فرض ہو جاتا ہے۔ تعلیم کی اہمیت آپ سمجھیں، علم کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ علم مہر بن سکتا ہے، علم مہر بن سکتا ہے۔ شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد مہر کے لیے پیسے نہیں ہیں، دینار نہیں ہے، درہم نہیں ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ علم مہر بن سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ واقعہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ آپ شادی کریں گے، شادی کا ارادہ ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی۔ کہا کہ مہر ہے؟ کہا کہ مہر نہیں ہے۔ کہا کہ جاؤ گھر میں جا کے دیکھو، لوہے کی انگوٹھی صحیح لے کے آؤ۔ وہ گھر میں تلاش کیے، گھر میں لوہے کی انگوٹھی بھی کچھ نہیں، لوہے کی معمولی انگوٹھی وہ بھی نہیں۔
کہا کہ تمہیں کچھ قرآن یاد ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی مجھے قرآن کے فلاں 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 صورتیں یاد ہے۔ کہا کہ میرے پیارے صحابی یہ جو صورتیں آپ کو یاد ہے نا، آپ کی ہونے والی بیوی کو یہ صورت سکھا دو، یہ سکھانا، یہ علم پڑھانا ہی تمہارے بیوی کے حق میں مہر ادا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! پتا چلا کہ علم مہر بنتا ہے۔ اگر آپ کے پاس روپیے پیسے نہیں ہیں، علم کتنی بڑی دولت ہے آپ سوچیں، اتنی علم کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھیں کہ علم کا مقام روپیے پیسے سے کہیں الگ ہے۔ اللہ اکبر! علم فدیہ بن سکتا ہے۔ غلام یا کوئی کام کر دیا آپ جو فدیہ واجب ہو جاتا ہے، پیسے نہیں ہیں، دینار نہیں، درہم نہیں ہے، تو یہ علم فدیہ بن سکتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے غزوہ بدر میں 70 کافر مارے گئے، 70 کو قیدی بنا گئے، اس میں بہت بڑے بڑے کفار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا کہ ان کو آزاد کر دیا جائے گا اس بنا پر کہ فدیہ ادا کریں۔ جو فدیہ ادا کر دیں، اتنے فدیے ہیں، اتنے دینار درہم ہیں، ادا کر دیں، وہ آزاد ہے۔ جس کے پاس پیسے تھے، دینار درہم تھے، اپنے پیسے دیے، فدیہ ادا کیے، وہ آزاد ہو گئے۔ اس میں سے بہت جو ہے غریب کافر مشرک تھے، ان کے پاس نہ دینار تھا نہ درہم تھا۔ اللہ کے نبی رحمت اللہ عالمین تھے، کہا کہ بات یہ ہے کہ تم بھی آزاد ہو سکتے ہو، لیکن آپ کے پاس، تمہارے پاس جو علمی ہنر ہے، جو صلاحیت ہے، اپنی صلاحیت کو منتقل کر دو اور مدینہ کے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے کو لکھنا پڑھانا سکھا دو، تم کو آزاد کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! آپ سوچیں، ذرا اس واقعے پر غور کریں، کون ہے یہ کافر ہے، مشرک ہے۔ کافر اور مشرک کو چونکہ اس کے پاس علم ہے، اللہ کے نبی نے استاد بنا کر بیٹھا دیا۔ علم میں کوئی تعصب نہیں۔ اسلام تعصب سے کتنا پاک ہے، آپ سوچیں ذرا، اسلام تعصب سے، عصبیت سے کتنا پاک ہے۔ علم ہے، کسی سے سیکھو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس کو عالم عالت استاد کیسے بٹھا کر کہا کہ لکھنا پڑھانا سکھا دو، مدینے کے جو چھوٹے بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، تم کو آزاد کر دیا جائے گا۔ ان تعلیمات کی بنا پر میرے عزیز بھائیوں، میری مائیں بہنیں، اللہ اکبر، معاشرے میں، مدینے میں جو ان پڑھ قوم تھی، اللہ اکبر، ان تعلیمات کی بنا پر مدینے کے معاشرے میں ہر فرد پر، کیا بچے، کیا بڑے، کیا مرد عورت پر گہرا علم آ گیا۔ اتنا گہرا علم، کتنا گہرا علم آیا، آپ اس واقعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا گہرا علم آیا معمولی انسان پر۔ بڑے توجہ سے اس واقعے کو سنیں، بڑی عبرت نہ اور بہت ہی نصیحت آموز یہ واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، کون؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے ذی علم صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک مجلس میں کہہ رہے ہیں، لعن اللہ الواشماتی والمستوشمات، اللہ کی لعنت ہو گودنے والی اور گودوانے والے پر۔ گودنے والی، گودوانے والے مطلب آج انگریزی زبان میں اس کو ٹیٹوز بولتے ہیں۔ ٹیٹوز جو لگاتے ہیں ہاتھ میں، پیر میں، کہاں کہاں وہ لکھتے ہیں اور پھر تانے چھید کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی عورتیں خاص طور پر، مرد نہیں کرتے تھے، آج تو مرد عورت سب بھی، عورتیں یہ کرتی تھی، گودتی تھی اور جس پر داغتی تھی۔ تو اللہ کے نبی حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اللہ نے لعنت کی ہے، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، گودنے والی اور گودوانے والے پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ نے لعنت کی ہے۔ حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں میں کیوں لعنت نہ بھیجوں جس پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے اور یہ تعلیم قرآن میں موجود ہے۔ ایک عورت کھڑی ہو گئی، اللہ اکبر، تحقیق کا جذبہ، علم، اتنا گہرا علم۔ ایک عورت کھڑی ہو گئی، ایک خاتون کھڑی ہو گئی، کہا کہ اے عبداللہ بن مسعود، میرا اعتراض یہ ہے، میں پورے قرآن کو شروع سے لے کر آخر تک، سورہ فاتحہ سے لے کر ناس تک پورا قرآن پڑھ لی ہوں میں، کہیں بھی یہ آیت نہیں ہے کہ اللہ کی لعنت ہو واشمات المستشمات پر، گودنے والے گودوانے والے پر، یہ آیت مجھے کہیں نہیں ملی ہے۔ اللہ اکبر! ایک خاتون ہے، پورے مجلس کے سامنے ایک بڑے عالم، عبداللہ بن مسعود بڑے عالم، ان کے سامنے اعتراض کر رہی ہے۔ آپ سوچئے وہ اس عورت کا علم دیکھیے، علم کا گہرا علم دیکھیے، پورا قرآن ترجمے سے پڑھ چکی ہے، قرآن سمجھ چکی ہے پورے قرآن کو۔ کہا کہ مجھے پورے قرآن میں نہیں ملا ہے۔ کہا کہ اللہ کے بندے ذرا دھیان سے پڑھو قرآن۔ کہا کہ میں دھیان سے، بلکہ بہت آرام سے پڑھی ہوں، میں کہیں قرآن میں آیت نہیں، واقعی نہیں ہے۔ اور عبداللہ مسعود کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے،
دونوں کی باتیں صحیح ہیں. کس طرح کہتے ہیں؟ کیا تم نے قرآن میں سورہ حشر میں آیت نمبر 7 نہیں پڑھی ہو؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ کے رسول جو دیں اسے لے لو اور جس سے منع کرے اسے رک جاؤ. کی آیت نہیں پاتی ہو؟ کہا کہ ہاں یہ آیت پڑھتی ہوں میں. کہا کہ اللہ کے نبی رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں لعنت بھیجی ہے کہ نہیں؟ کہا کہ حدیث میں تو موجود ہے. قرآن میں آپ بول رہے تھے نا. اللہ اکبر، کیا تحقیق کا جذبہ ہے آپ سوچیے. کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی لعنت گویا کہ اللہ کی لعنت ہے. استدلال دیکھ رہے ہیں آپ، علم کی گہرائی آپ سمجھ رہے ہیں. اللہ کے رسول نبی نے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں گودنے والی اور گودوانے والی، ٹیٹوز بنانے والے، لکھنے والے جو ہیں اس پر لعنت کی اللہ تعالیٰ نے. اللہ کے رسول نے لعنت کی تو اللہ کے رسول کی لعنت گویا کہ اللہ کی لعنت ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یہ قرآن میں آیت ہے اس لیے بتائی ہے. تب جا کے وہ عورت خاموش ہوتی ہے. کہا کہ ہاں ٹھیک ہے. ابن ماجہ میں اس عورت کا نام ام یعقوب آتا ہے. وہ عورت کون تھی؟ ام یعقوب. آپ سوچئے کہ ایک معاشرے کی ایک عورت پورے مجلس میں عبداللہ بن مسعود بڑے عالم ہیں ان کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں بالکل نکیر اعتراض کرتی ہیں کہ آپ کیسے بول سکتے ہیں. آپ ہے اس امت کی خواتین کو چاہیے کہ اس عورت کی خاتون کی اس مثال کو یاد رکھیں. آج ہمارے مائیں بہنیں کے اندر علم کا فقدان ہے الا ماشاء اللہ، لیکن بہت سارے مسائل سے وہ دور ہیں، بلکہ کچھ ماں باپ پڑھاتے نہیں ہیں. ایسے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری سمجھے. بیٹی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے بڑی امانت ہے، اس امانت کو امانت سمجھے. میرے محترم بھائیو، علم کا شوق، علم کا ہنر، علم کا جذبہ، علم سے پیار اتنا، اللہ اکبر. آپ رو دیں گے اس واقعے کو سن کر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، نبی کی وفات ہو گئی. نبی کی وفات کے بعد دونوں نے طے کیا کہ چلتے ہیں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کرتے ہیں. حضرت ام ایمن بڑی جلیل القدر صحابیہ تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس کے پاس جاتی تھی. حضرت ام ایمن کون ہے؟ بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے. حضرت ام ایمن، اللہ اکبر، یہ وہ خاتون ہے جو آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ ہیں، آپ کی باندھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراث میں، وراثت میں یہ باندھی آپ کو ملی تھی. یہ عورت حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، بچپن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی کہ ابا گزر گئے، ماں گزر گئی، دادا گزر گئے، آپ کو کھلانا، آپ کو پلانا، آپ کے کپڑے پہنانا، آپ کے کپڑے دھونا، بڑی بڑی قربانیاں اس عورت کی، ام ایمن کی. جیسے آپ نبی بنے فوراً اسلام قبول کیے اور آپ کی پیارے صحابی جو منہ بولے بیٹے جو قرار دیے تھے حضرت زید بن حارثہ سے، اس سے شادی کرائے، اس سے جس کی بطن سے وہ سما پیدا ہوئی رضی اللہ تعالی. تو اللہ کے وفات کے بعد یہ عورت بڑی زار و قطار رو رہی ہے اپنی جگہ میں. حضرت ام ایمن بڑے رو رہی ہے. دونوں صحابی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب آئے، چلو ہمارے نبی بھی جاتے تھے زیارت کو جاتے تھے، ہم بھی جائیں گے، ملاقات کریں گے، کیا ہے ذرا تسلی دیں گے. دونوں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا رضی اللہ عنہ گھر میں آئیں. آنے کے بعد تسلی دی کہ کیوں رو رہی ہو آپ؟ اللہ کی وفات ہو گئے. اللہ رب العالمین نے لکھا موت تو سب کو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ رب العالمین نے اپنے پاس بلایا، اللہ کے آپ کا مقام کچھ الگ ہے، تسلی دیے. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، کہا کہ میرے پیارے صحابی، میرے پیارے دوست، میں اس وجہ سے نہیں رو رہی ہوں، میں نبی کی وفات پر نہیں رو رہی ہوں، میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے وہی نازل ہوتا تھا، وہی نازل ہوتی تھی اور علم آتا تھا، اور جو بھی ہم سوال کرتے تھے اللہ رب العالمین سے جواب نازل کرتا تھا. نبی کے وفات کے بعد وحی کا سلسلہ، علم کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. یہی سوچ سوچ کر میں زار و قطار رو رہی ہوں. علم سے محبت، اللہ اکبر، نبی کے وفات پر روئی لیکن مجھ سے کہیں زیادہ علم پر روئی کہ علم کا سلسلہ ختم ہوا، وحی کا سلسلہ ختم ہوا. نبی کے وفات پر اتنی یہ جملہ اتنا دردناک تھا کہ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابوبکر دونوں صحابی بڑے زار قطار رونے لگے اس کے جملے سن کر. حضرت ابوبکر، حضرت عمر دونوں اس کے جملے سے رونے لگے. اللہ اکبر. اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ اللہ اکبر علم سے کتنا پیار تھا۔ علم میرے محترم بھائیوں، علم بہت بڑی دولت ہے، علم بہت بڑی چیز ہے، علم بہت بڑا سرمایہ ہے، علم اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، علم اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَظِيمًا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو جو علم دیا ہے، آپ کو ایسی تعلیم دی ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو وہ چیزیں سکھلائی گئی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ کو علم سے سرفراز فرما کر، علم کی دولت دے کر اللہ نے آپ پر بڑا فضل کیا ہے۔ علم انسان کے حق میں رفعت ہے، بلندی ہے۔ جس شخصیت کی، جس کی زندگی میں علم آ جائے، جو شخص شریعت کا علم جس کے پاس علم ہو جائے، اللہ اکبر، اس کا مقام دنیا میں، قبر میں، آخرت میں اس کے مقام میں کچھ الگ ہے۔ آخرت معلوم ہے نا کیسے علم ہے۔ علماء کا مقام کیا ہے، حافظ قرآن کے کیا مقام ہے، قرآن سننے کیا مقام ہے۔ اللہ کے لیے فرماتے ہیں کہ وہ اسے کہا جائے گا حافظ قرآن کو کہ تو قرآن کو پڑھتا جا جیسے کہ دنیا پڑھتا تھا، اور جنت میں تمہارے درجات وہاں پر ہیں جہاں پر تمہارے قرآن کی آخری آیت تلاوت ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہے جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر اور بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے۔ علم کیا ہے؟ علم اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ جنتی والا علم ہے۔ اللہ کے لیے فرماتے ہیں من سلک طریقا یطلب فیہ سلک اللہ طریقا من طرق الجنہ، جو شخص حصول علم کے راستے میں چلتا ہے تو گویا کہ یہ حصول علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے، اللہ اسے جنت کے راستے میں چلاتا ہے۔ اور عالم کے لیے، طلب علم کے لیے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں، اور عالم کے لیے وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيطَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، اور عالم کے لیے کیا دعا کرتے ہیں؟ آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات دعائیں کرتی ہیں۔ عالم کے لیے چرند دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے پرندے دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے کیڑے مکوڑے دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے جانور دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے نباتات، یہ جھاڑ سب کچھ دعا کرتے ہیں۔ آسمان اور زمین کے تمام مخلوقات عالم کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے۔ وَالْحِيطَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، یہاں تک کہ پانی میں جو مخلوق ہے، جو مچھلیاں ہیں پانی میں، وہ بھی مخلوق عالم کے لیے، علم والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جس شخص کے ساتھ آخری حدیث بیان کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں، اور یہ حدیث زیادہ توجہ سنیں۔ علم سب کو نصیب نہیں ہوتا ہے، ہزاروں میں لاکھوں میں اللہ تعالیٰ کسی کو چن لیتا ہے، ہزاروں میں لاکھوں میں اللہ تعالیٰ جس کو پسند فرماتا ہے اس کو چن لیتا ہے، اور اس کو اپنا دین کا، قرآن کا، حدیث کا اس کو علم دیتا ہے۔ لہذا جسے علم نصیب ہو وہ اپنے آپ پر فخر کرے اور یہ کہیں کہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے، اپنے آپ میں مایوسی نہ لائیں کہ میں تو عالم ہوں، نہیں، وہ سب سے اس کائنات کا نبی کے بعد سب سے بہترین انسان ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یار میں کیا فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث اس کو سنیں اور اپنے دوسروں تک پہنچائیں اس حدیث کو۔ من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، جس کے ساتھ اللہ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، یفقہ فی الدین، اسی دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اسی بخاری کی روایت ہے، وہ بہت پیاری روایت ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس کے ساتھ جس دین کا علم حاصل ہو وہ کوئی معمولی انسان، اس کے ساتھ اللہ ہے، اس کے ساتھ اللہ کھڑا ہے، پوری دنیا کے لوگ بھی اس کی مخالف ہو جائیں، اس کا کچھ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کے ساتھ خیر چاہا ہے۔ من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اس کے ساتھ بھلا چاہا ہے، اس وجہ سے اسے دین کا علم دیا ہے۔ لہذا تمام حضرات سے بڑی گزارش ہے کہ علماء کی عزت کریں، علماء کی عزت کریں، اس کی تکریم کریں، اس کے ساتھ ادب سے بات کریں، کیونکہ اس لیے اس کی عزت نہیں ہو رہی ہے، کوئی انسان ہے، اس کے پاس علم ہے، دین کا علم ہے، اس وجہ سے ہم اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں، اس کی تکریم کرتے ہیں، کیونکہ اس کے پاس اس کے سینے میں قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ طلب علم، جو اللہ کے دین کا علم سیکھتے ہیں بچے ہیں، ان کو خصوصی تکریم کریں اور اس کو آگے بڑھائیں۔